ایمان لائے جیسا حق ہے ایمان لانے کا، اوپر اوپر سے ایمان نہیں، زبانی ایمان نہیں، اندر سے ایمان لایا ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل دا پڑھتا کوئی ہو، جنہ لوگاں کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہو۔ دل سے کلمہ جو ہوتا ہے نا اصل وہ اثر کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا بھائی مطلب لا الہ الا اللہ دا اکو وحدہ لا شریک ہے، مطلب لا الہ الا اللہ دا کلا واحد لا شریک ہے، یہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بہرحال یہ چونکہ درس قرآن ہے اتنا وقت نہیں ہوتا، میں تفسیر کرتا زیادہ۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اندر سے ایمان لائے جیسا حق ہے ایمان لانا کا، ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کی کہ اللہ بھی حاجت روا ہے کوئی اور بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی بیڑے بننے لگا سکتا ہے کوئی اور بھی لگا سکتا ہے، نہیں، ملاوٹ نہیں کی، صرف اللہ ہی ہے حاجت روا، مشکل کشا، بیڑے بننے لگانے والا، داتا گنج بخش، صرف ایک اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے۔ اسی کے نظر و نیازیں چڑھاوے، اکیلے کے چڑھاؤ، اسی کے اکیلے کے سجدے کرو، یہ نہیں اللہ کا بھی سجدہ ادھر قبر کا بھی سجدہ، اللہ کا بھی چڑھاوے ادھر قبر کے بھی چڑھاوے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ملاوٹ والی عبادت مجھے قبول نہیں ہے۔ میں جس طرح خالص دودھ دیتا ہوں اور دودھ کے اندر کوئی خون کی ملاوٹ پیشاب کی ملاوٹ نہیں ہوتی، خالص دودھ دیتا ہوں، اور عبادت بھی خالص پسند کرتا ہوں، خالص عبادت میری کرو۔ آگے فرمایا ایمان تو بن گیا الحمدللہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال بھی نیک کرے، یہ نہیں ہے کہ ایمان تو ہے جی او ٹھیک ہے نماز پڑھو، او جی ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازوں کی خیر ہے یہ، اور روزہ رکھو، او ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھا ہوا ہے، روزہ نہ بھی رکھے تو خیر ہے، او چوری ڈکیتی نہ کرو، غلط کام حرام نہ کرو، او ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، خیر ہی ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے بچ جائیں گے، جو مرضی کرتے رہے، عمل اچھا نہیں ہے، مسجد میں نہیں آتے، قرآن نہیں دیکھتے، نیک عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے مسلمان ہے جی۔ مسلمان کا تو معنی یہ ہے فرما بردار، نافرمان مسلمان تو اللہ کو پسند نہیں نا ہے۔ وعمل الصالحات کی قید کیوں لگائی ہے؟ عمل کی بھی ضرورت ہے، عمل کی، عمل کس نے کرنا ہے؟ عمل ہندوؤں نے آ کر کرنا ہے، سکھوں نے کرنا ہے آ کر، ہم نہیں عمل کرنا ہے مسلمانوں نے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، باپ دادے کا طریقہ پکڑ لیا، فلاں علاقے میں یوں کرتے ہیں، نہیں، ہمارے نبی کا بہترین سونا نمونہ طریقہ ہے، ہر طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں، مرنا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، پڑھنا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، لین دین کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کھانا پینا اٹھنا جاگنا سونا سب کچھ بتا کر گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے جنت کا سبب بن جائے گا۔ بہرحال وعمل الصالحات میں اعمال نیک آ گئے، اس میں بدعات شرک بدعات کی ملاوٹ نہیں ہے۔ آگے فرمایا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کو ملے گا کیا؟ ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، نیند چھوڑ کر آتے ہیں، بستر چھوڑ کر آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مثال ہے، ان کو ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تجھے بتاؤں کیا ملے گا۔ لہم جنات، ان کو جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت، جنت کیسی؟ تجری من تحتہا الانہار، بہتی کے نیچے ان کے نہریں، یہ باغات جنت کے ہیں، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اس سے پہلے سن چکے ہو 4 قسم کی نہریں جنت میں ہیں، خالص پانی کی نہر، اور اس پانی میں گندگی نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، میلا پانی نہیں ہے، صاف، اس کے اندر سوئی بھی ڈال دو نا نہر کے اندر، سوئی وہ نظر آئے گی، وہ بڑی اتنا صاف ہوگا وہ پانی۔ دوسری نہر ہوگی لبنن خالصا، خالص دودھ کی نہر، آج تمہیں خالص دودھ پینے کے لیے نہیں ملتا۔ تیسری شہد کی نہر، خالص شہد کی نہر ہوگی، آج تو خالص شہد بھی نہیں ملتا۔ اور اسی طرح شرابن طہورا، شرابن طہورا کی نہر ہوگی، یہ دنیا والی شراب تو پلیت ہے، یہ تو پیشاب سے بھی پلیت ہے، جو لوگ پیتے ہیں حرام ہے،
وہ شرابن طہورا ہے، پاکیزہ۔ یہ 4 قسم کی نہریں جنت میں ہوں گی۔ تو فرمایا کہ جنت میں میوے پھل وغیرہ سب کچھ جنت کی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی زبان نے وہ ان کا مزہ چکھا نہیں ہے، کسی دل کے اندر اس کا کھٹکا بھی نہیں آیا۔ جنت کی وہ چیزیں ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے وہ جنت ہے نا، خراب نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ جنتی کی عمر بھی ختم نہیں ہوگی، طاقت بھی ختم نہیں ہوگی، صحت بھی ختم نہیں ہوگی، سب کچھ ہمیشہ۔ یہاں دنیا میں کوئی چیز بھی ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ ایک اور مقام پہ قرآن بول رہا ہے، فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں چلا گیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے، آج ہمارے ذہن میں کامیابی دنیا کی ہے، دنیا دار بندہ بن جائے، مال و دولت ہو جائے، یہ گاڑی باڑی آ جائے، اچھے بنگلے بن جائے، نوکریاں مل جائے اور مارکیٹیں بن جائے، عہدے کوئی مل جائے، دنیا کے جائیداد بن جائے، بس یہی کامیابی ہے۔ اور اصل کامیابی آگے والی ہے، آگے والی مرنے کے بعد والی کامیابی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا اب دوسرے لوگوں کو کہا گیا ہے، جو لوگ کل کے درس میں سنا ہے نا، آگ کے اندر ڈال دیتے تھے، مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے ایمان والوں کو، اللہ پاک فرماتے ہیں ڈرو ڈرو میرے پکڑ سے، میرے عذاب سے، ان بطش ربک لشدید، اے میرا پیغمبر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یا ہر بندے کو کہا گیا ہے میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، میرے سے ڈرتے رہو، میرے سے ڈرتے رہو۔ اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں بے آواز ہوتی ہے، آگے خود اس کی تفسیر آ رہی ہے، انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی اللہ تعالیٰ یبدئ و یعید، ابتدا سے اسی نے پیدا کیا ہے اور پھر دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا، دوبارہ پیدا وہی کرے گا۔ ایک دفعہ ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے ہو، دوسری مرتبہ زمین میں سے پیدا ہوگی، زمین میں سے پیدا ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اٹھو، اللہ فرمائے گا اٹھ قم فی ظلی، اٹھ میرے حکم سے، زمین میں سے، اور قبر زمین ہی ہے نا، اس میں سے مردے اٹھیں گے زندہ ہو کر۔ اب جتنے بھی فوت ہو چکی ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کا جب حکم ہوگا جتنے بھی مردے زمین میں چلے گئے ہیں، جتنے بھی، وہ سب زندہ ہوں گے، خواہ زمین کے اندر نہ بھی چلے گئے ہو، شیر پھاڑ کے کھا گیا ہو، سمندر میں غرق ہو گئے ہو، ان کو بھی اللہ فرمائے گا قم بإذنی، وہ بھی اللہ کے حکم سے نکلیں گے۔ کیوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو الغفور الودود، اور وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے۔ کوئی توبہ کرے تو صحیح، سیدھے راستے پر آئے تو صحیح، دل سے شرمندہ تو ہو، اللہ کے سامنے جھکے تو صحیح۔ الودود، ودود کا معنی اللہ دوستی لگاتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔ یہ دیکھو توبہ کرنے والوں کو اللہ دوست بنا لیتا ہے۔ ہمارا کوئی نقصان کرے تو ہمارے ذہن میں سے نکلتا نہیں ہے اس نے میرا فلاں نقصان کیا ہوا ہے، صلح بھی ہو جائے پھر بھی وہ ذہن میں رہتا ہے میرا اس نے مجھے تکلیف دی تھی، میرا حق مارا تھا، مجھے مارا تھا، یہ ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں سب کچھ معاف کر دیتا ہوں جو سچے دل سے کرے، اور میں اس کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہوں۔ ذو العرش المجید، بہت بڑے عرش والا ہے، اللہ کا عرش بہت بڑا عرش ہے اللہ کا۔ المجید، اللہ تعالیٰ بہت بڑی بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، کرتا ہے اللہ وہ جو ارادہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بندوں کی بات نہیں چلتی میری، اللہ کی بات چلتی ہے۔ ہوگا وہی جو منظور خدا ہو، ہوگا وہی جو منظور خدا ہو، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، بندہ جو چاہے وہ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس بات ان لشکروں کی، کون سے لشکر؟ ظالموں کے لشکر، فرعون و ثمود، فرعونیوں کا لشکر، بڑا بڑا ظلم کرتے تھے، مارتے تھے لوگوں کو، ایسا مارتے تھے اور لٹا کر تلیوں میں کیل گاڑ دیا کرتے تھے، پاؤں میں،
ہاتھوں میں اوپر سے مارا کرتا تھا۔ وہ سمود، اور قوم سمود بھی بہت بڑے بڑے ظالم تھی، قوم عاد بڑا بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے بھی۔ تو فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ کیسی سخت ہے۔ پھر میں نے جب پکڑا ان کو کوئی طاقت بچا نہ سکی، باوجود ان کے پاس اسلحہ تھا، فوج تھی، پولیس تھی، اقتدار تھا، سب کچھ، کوئی چیز ان کو نہ بچا سکی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، فی تکذیب، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، فی تکذیب، وہ جھوٹ میں ہے، عقیدہ تو جھوٹا، عمل ہے تو جھوٹے، بات ہے تو جھوٹی، نظریہ ہے تو جھوٹا، راستہ ہے تو غلط ہے، سارے کام ہی الٹے۔ مکے والوں کو سمجھایا گیا تمہارے سے پہلے پہلے بھی بڑے بڑے آئے، تم سنبھل جاؤ، یہ آخری امت ہے نا، تم سنبھل جاؤ ورنہ حشر تمہارا بھی وہی ہو سکتا ہے۔ مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا اللہ میری امت کو ایسے غرق نہ کرنا جس طرح سابقہ امتوں کو کیا ایک ہی دفعہ ختم ہوگی۔ یہ حضور کی دعا قبول ہوئی ہے، ورنہ کام اس امت کے بھی بڑے بڑے عجیب ہیں۔ واللہ من وراء محیط، اور اللہ تعالیٰ پیچھے اس کے گھیرنے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم بچ جائیں گے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا جس کو وہ پکڑنا چاہے۔ بل ہوا قرآن مجید، جس کی یہ دعوت دی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی کتاب ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بزرگی والا۔ قرآن، اس سے بڑی بزرگی کس کی ہوتی ہے؟ قرآن سے بڑی، یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اترا ہے، اس کی بہت بڑی بزرگی ہے۔ بھائی ہم تو بزرگوں کو ماننے والے ہیں، لوگ ظالم کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو بزرگوں کو نہ مانے؟ ہم تو سب سے بڑے بزرگ، اللہ کا قرآن بزرگ ہے، اللہ کا نبی، اللہ کے نبی 1,24,000 نبی سارے بزرگ ہیں، صحابہ اکرام 1,40,000 تک صحابہ کی تعداد ہے، اور ان سب کو بزرگ مانتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ آج بھی ہیں، اللہ والے بزرگ ہیں۔ بزرگ ہوتا ہے، کوئی خدا نہیں ہوتا، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، بزرگ سمجھتے ہیں، ان کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، بزرگ سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ لیکن ہماری بتیاں نکالنے کے لیے وہ نہیں ہے، مشکلیں ہماری حل کرتے ہیں، ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں، بیڑے غرق کر دیتے ہیں، کسی کے تار دیتے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، یہ بزرگوں کو ماننے کا طریقہ ہے، ان کی تعلیم پر عمل کرو، ان کی بات کو مانو، ان کی محبت تمہارے دل کے اندر ہو، یہ اصل محبت ہے۔ آگے فرمایا یہ کتاب کہاں تھی؟ قرآن کہاں تھا پہلے؟ فی لوح محفوظ، لوح تختی کو کہتے ہیں، محفوظ ایسی محفوظ ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کے کہتے ہیں علم الہی۔ لوح محفوظ کا معنی علم الہی، اللہ کا علم، یہ لوح محفوظ سے اتار کر جبرائیل امین کے ذریعے اس تختی سے اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل والی تختی پر قرآن اتارا گیا، اور آگے پھر مکے مدینے میں 23 سال میں یہ قرآن مکمل ہوا۔ یہ تو اوراق ہے نا، یہ تو اوراق ہے، اصل کتاب جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، اس کی رسم، یہ رسمی خاطی رہ جائے گا، اصل جو چیز ہے نا وہ اٹھا لی جائے گی۔ اور اسی طرح اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، نام اسلام کا، اسلام والی بات نہیں لوگوں کے اندر کوئی ہوگی، نام رہ جائے گا اسلام کا، اور قرآن کے بھی حروف رہ جائیں گے باقی۔ تو اس لیے فرمایا آج بھی دیکھ لو ان دونوں چیزوں سے لوگ دور ہو رہے ہیں، قرآن سے بھی دور ہو رہے ہیں، اسلام سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ اسلام ظاہری حالت کا نام ہے، اس کے مطابق چلنا، ایمان تو اندر ہوتا ہے نا، تو اس لیے فرمایا دونوں چیزیں قرآن بیان کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، تو اس لیے فرمایا بھائی جو اس کو مان لے گا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گا، جو اس سے دور رہے گا نہ مانے گا وہ دونوں جہانوں میں ناکام ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی اونچی شان والی کتاب ہے، اور جس نبی پر اتری ہے وہ بھی بڑی شان والا ہے، تو اس لیے اس امت کو کہا گیا ہے
اس امت کو تم بھی بڑی شان والے ہو، اگر ان دونوں چیزوں کو مان جاؤ نا تو تمہاری بھی بہت بڑی شان ہے۔ اگر نہ مانو گے، تم نے قدر نہ کی ان دونوں نعمتوں کی، تو پھر مارے جاؤ گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کما حق و قرآن و سنت کی صحیح سمجھ دے، کما حق و قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی زندگی اسلام والی دے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا میں بے شمار فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔